میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد جاوید نبی صاحب مصطفی آباد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات اپنی بات بیوی کی شان میں پیش کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ طیبین الطاہرین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا: ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں معصوم عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں تمام مومنین مومنات وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھتی ہے محمد آل محمد پر. شہزادی کونین کے نورانی خطبے نورانی کلمات سے کچھ اخذ کیا ہے کہ شہزادی نے بہت زیادہ لمبا خطبہ نہیں دیا ہے، لیکن دربار میں جانے کے بعد جو خطبہ دیا ہے قیامت تک کے انسانوں کو بیدار کر دیا ہے. اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صلہ رحم، قطع رحم کو نہیں بیان کیا ہے. اس میں ارث کے بھی مسائل کو بیان کیا، اس میں حکومت کے بھی اور نصاب کو بیان کیا، حکومت کے بھی نظام کو بیان کیا. اور درمیانے خطبہ بی بی نے نہیں معلوم کیا حالات پیدا ہوئے. یہ بیوی نے پہلے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو تطہیر قرار دیا ہے. اس سے شرک سے ایمان شرک سے جدا ہے. بیوی نے یہاں پر اسلام نہیں کہا ہے، ایمان کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھنے والے جو ہے اسلام، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. یہاں پر بی بی نے دربار خلافت میں ایک نمایاں پہلو بتانا چاہتی تھی کہ ایمان کیا ہے، اور نماز کیا ہے، اور روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. میں صرف 2-3 چیزوں کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالوں گا، اور اس کے بعد بی بی کے چند جملات پر اپنی بات تمام کر لوں گا. ایک بار صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بی بی نے کہا ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور نماز کو تمہارے لیے کبر سے تنزیہ قرار دیا ہے، منزہ قرار دیا ہے، کبر سے دور قرار دیا ہے. اور زکوٰۃ کو نفس کے لیے تزکیہ قرار دیا ہے، اور رزق میں اضافہ ہونے کا سبب بیان کیا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں پر حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، نماز کے بعد روزے کا تذکرہ نہیں ہے. تو اب یہاں پر بیوی نے جو کہا کہ نماز کبر سے دوری ہونے کا سبب ہے، زکوٰۃ تزکیہ نفس کا سبب ہے، اور رزق میں روزی کا سبب ہے، رزق میں زیادہ ہونے کا سبب ہے. اور روزہ جو کہا ہے یہ اخلاص کا سبب بنتا ہے، اخلاص کا سبب بنتا ہے. تمام عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں
نماز ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، ہر چیز میں ریاکاری پائی جائے گی، ہر چیز میں نمائش پائی جائے گی۔ لیکن بیوی نے جو فلسفہ صیام بیان کیا، فلسفہ روزہ بیان کیا کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے اور کچھ نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے فلسفہ نہیں بیان کیا، نماز کا فلسفہ قرآن نے نہیں بیان کیا، ایمان کا فلسفہ قرآن نے نہیں بیان کیا، زکوٰۃ کا فلسفہ قرآن نے نہیں بیان کیا، روزے کا فلسفہ قرآن نے نہیں بیان کیا۔ جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنے بھی راز ہیں، رموز ہیں، تو اس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن دربار خلافت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے احکام اسلام کے سارے رموز کو بیان کر دیا ہے۔ اب کہیں گے روزہ کیسے اخلاص کا سبب بن سکتا ہے؟ نماز کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ حج کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ خمس کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ امر بالمعروف کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ نہی عن المنکر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ تولا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ تبرہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے ہر عبادت میں نماکاری، ہر عبادت میں ریاکاری کا دخل ہے، لیکن روزے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں رات میں پہنچا، 2 بجے رات میں پہنچا، یا آج سردی کی رات میں 4:30 بجے مسجد میں پہنچا، عبادت کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کوئی آئے گا نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی عبادت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی۔ اب جو عبادت میں تبدیلی آئی یہی اس کے لیے ریاکاری ہو گئی۔ اگر وہ جس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا تو وہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ اگر وہ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا تھا، بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، اس کا مطلب کہ اس میں ریاکاری شامل ہو گئی کہ وہ سن رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اب اس میں یہ نماز میں یہ ریاکاری پائی گئی۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ آپ 1000 لوگوں کے سامنے ہوں، آپ کوٹھری کے اندر ہوں، آپ بند کمرے کے اندر ہوں، آپ کو بہترین کے بہترین چیز لا کے رکھ دی جائے، تب بھی آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی ہم بند کمرے میں ہیں، ہمارے لیے ساری چیزیں محفوظ ہیں، ہم چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن کہا نہیں، ہم کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، ہم اس میں کسی کو ریاکاری نہیں ہے۔ ہم اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، 1000 لوگوں کے سامنے ہوں، کسی کے سامنے نہ ہوں، لیکن روزے میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ تو اب یہ فلسفے احکام اسلام کو جو بی بی نے بیان کیا، اس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں فلسفہ نہیں بیان کیا۔ کیا سبب تھا بی بی کو یہاں پر بیان کرنا پڑا؟ اور یہ خطبہ آج تاریخوں میں ہے، جبکہ دربار خلافت میں اپنا کوئی نمائندہ دیکھا جائے تو کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ جس طریقے سے کربلا کی تاریخ لکھنے والے کوئی بھی نمائندہ اپنا نہیں ہے۔ امام معصوم 2 ہیں، لیکن ان کی زبان سے واقعات کربلا کے مصائب بہت کم ملیں گے۔ اگر ملیں گے بھی چوتھے امام نے، پر جو 2 جملے ہمیشہ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہ پورا مصائب پڑھا، خالی کہا الذی قتلوہ دشانا، اور اسے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ یعنی پیاس، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، لیکن آپ دیکھیں، اور اگر اماموں سے کچھ مصائب ذکر بھی ہوئے ہیں تو بہت مختصر مصائب ذکر ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں نے کیا ہے، دوسرے لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، لیکن کیا ہے، یہ نورانی کلمے تھے، زبان نور سے نکلے تھے، لہذا اس زمانی کلمے کو، نورانی کلمے کو اللہ کو محفوظ رکھنا تھا اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ایک پردے دار بی بی اگر کسی کا حق غصب کیا جائے تو پردے دار بی بی جب دربار حکومت میں آ کے اپنا حق مانگ سکتی ہے، تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جا کے اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں جانا پڑے، دربار میں جانا پڑے گا۔ لہٰذا میں اپنی بات تمام کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں۔ خداوند عالم بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو بی بی زہرا کے
فضائل مصائب سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے امام کو دخول میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے اول انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔